ہم جس مرحلے گفتگو میں ہیں اس کے لیے چند ایک مقدماتی باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سلسلے کو ایسے متصل رکھوں کہ ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ مقدمتاً آج ایک گفتگو صرف اتنی سی ہے کہ زیارت جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، کیونکہ ایک مرحلہ ہے، ایک زمانے سے ائمہ اہل بیت اطہار اور ان کے مزارات کی زیارت کے مخالف میں، ان کی مخالفت میں ایک سلسلہ مسلسل جاری کیا گیا، اور مسلسل ذہنوں میں اس بات کو انڈیلا گیا اور اس کو شرک یا بدعت کہہ کر اتنی شدت کے ساتھ دہرایا گیا کہ بہت سارے اذہان منتشر۔ لہذا مقدماتی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ ابتدائی طور پر زیارت سے متعلق جو شبہات ذہنوں میں ڈال دیے گئے ہیں ان میں سے بعض کا جواب دوں، ایک مرتبہ ذہن یہاں صاف ہو جائے، پھر انشاءاللہ آگے کی منزلیں ہمارے لیے خود بخود آسان۔ خب زیارت کا معنی کیا ہے؟ عربی میں اکثر علماء اہل لغت کے نزدیک اس کا اصل مادہ زور ہے، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اصل مادہ اس کا زور۔ بعض نے زور پڑھا اور بعض نے اگر عربی میں صحیح پڑھا جائے تو زور ہے، زیباؤ رے، زور۔ اصل معنی زور کا کسی شے سے منہ کا موڑ لینا ہے، اپنے منہ کو پھیر لینا ہے۔ لہذا قرآن نے قول الزور کا لفظ استعمال کیا ہے جھوٹ اور باطل گفتگو۔ کیوں؟ جب انسان حق سے منہ موڑ کر بات کرتا ہے تو وہ سوائے جھوٹ کے اور باطل کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ زور کا ایک معنی عربی میں انسان کے سینے کے اوپر کا حصہ ہے، اور جب انسان اپنے سینے کا حصہ کسی طرف کو پھیرتا ہے تو باقی تمام سے اپنے آپ کو ہٹا کر جس کی طرف سینہ پھیرتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کہا اگر زیارت کے معنی میں جس چیز کو لیا گیا ہے وہ اصل مطلب سینے سے ہے، لہذا بنیادی طور پر زائر زیارت کو پڑھتے ہوئے یا زیارت کو انجام دیتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ اپنے سینے کو مزور کی طرف، جس کی زیارت کی جا رہی ہو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کا مزور کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میں آپ کے علاوہ ہر ایک سے اپنے سلسلے کو منقطع کر رہا ہوں۔ لہذا غور کیجئے گا، اگر ہمارے پاس زیارت کا یہ معنی نہ ہو ذہن میں، کہ جو عام طور پر بیان بھی نہیں کیا جاتا، لہذا ہمارے ہاں زیارت ہمارا جانا، کسی چیز کا قصد کرنا، کسی جگہ کا سفر کرنا، یہ معنی عام طور پر ذہن میں رہے، لیکن اصل معنی زیارت کے کیا ہیں؟ اپنے رخ کو مزور کی طرف پھیر دینا۔ رخ کو جب پھیرا ہے تو اب یہ رخ پھیرنا خود بخود اعلان بن جاتا ہے اس بات کا کہ میں باقیوں سے اپنے آپ کو منقطع کر رہا ہوں اور آپ سے اپنے آپ کو متصل، باقیوں سے ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، آپ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوں۔ بس جس طرف انسان رخ کرے گا اس کا رخ اسی اعتبار سے اتصال اور باقی تمام جوانب سے، باقی سب سے انقطاع کا اعلان۔ بس بنیادی طور پر غور کیجئے گا، زیارت کا اس کا مطلب اصل معنی کیا ہوا؟ کمپلیٹ کنیکٹیویٹی، مکمل اتصال۔ اس مکمل اتصال کے لیے ضروری کیا ہے؟ انقطاع کامل، باقی تمام سے کمپلیٹ ڈس کنیکٹیویٹی۔ میں تھوڑا سا ذرا مطلب کو آسان کروں اور پھر آگے بڑھوں۔ بہت ساری، میں اس بات کو اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کے بہت سارے ترقی یافتہ مراحل نے بہت ساری گفتگو ہمارے لیے اور مثالیں آسان بنا دی۔ دیکھیں، آپ کا اپنا موبائل دو مرحلے ہیں، ایک آپ کے اپنے ذاتی استعمال کا مرحلہ ہے، آپ استعمال کرتے ہیں موبائل کو، مختلف اپلیکیشنز ہیں، کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، کبھی یہ کھولتے ہیں کبھی وہ بند کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن درمیان میں آپ کا موبائل جو بھی سسٹم ہے وہ آپ کو ایک مرتبہ ریکوائر کرتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، کہتا ہے بھائی اب وقت آ گیا ہے سسٹم اپڈیٹ کا، اب آپ نے اپنے موبائل کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ کا موبائل اپڈیٹ ہونے کے مرحلے میں آتا ہے تو آٹومیٹیکلی جیسے ہی آپ نے اس کو اپڈیٹ پہ لگایا، پہلا کام کیا کرتا ہے؟ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ باقی تمام جتنے بھی کام آپ کر رہے تھے سب کو منقطع کر دیتا ہے۔
کامن ہے نا یہ مسئلہ، آپ سب کے ساتھ پیش آتا ہوگا. ہر کچھ دنوں کے بعد موبائل اپڈیٹ مانگتا ہے، اور جب آپ جیسے ہی اس کو اپڈیٹ پر لگاتے ہیں، موبائل کو آپ کی اپنی کوئی ذاتی اپلیکیشن اپڈیٹ ہوتی رہے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب موبائل سسٹم اپنے لیے اپڈیٹ مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ باقی تمام، مثلا آپ کوئی اپلیکیشن استعمال کر رہے ہو، اس نے کہا جس کو اپڈیٹ کرو، آپ نے اپڈیٹ پر لگایا، کوئی دوسری اپلیکیشن کھول دی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس وقت موبائل کا اپنا سسٹم آپ سے اپگریڈ چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی آپ اس کو اپڈیٹ پر لگاتے ہیں وہ باقی تمام اپلیکیشنز کو بند کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت آپ سسٹم کو اپگریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی اور آپ کی کنیکٹیوٹی کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اس دوران یہاں سے اتصال کو ختم کریں گے، کنیکٹیوٹی کو ختم کریں گے اور کہیں اور لگائیں گے تو جو سسٹم کی فائل آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو کر آپ کو اپ گریڈ کرنے والی ہے اس کے اندر ایرر آ سکتا ہے، اور جب ایرر آئے گا تو پھر سسٹم پراپر طریقے سے اپ گریڈ نہیں ہوگا. اب جب سسٹم اپ گریڈ ہوتا ہے تو پھر سسٹم کے اندر یہ قوت آتی ہے، وہ جو نئے نئے وائرسز آ رہے ہوتے ہیں ان سے بچنے کی صلاحیت خود بخود آپ کے اندر، آپ کے موبائل میں پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر آپ اپنے سسٹم کو پراپر طریقے سے اپ گریڈ نہ ہونے دیں، جب بھی اس کے اندر سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہو، کبھی آپ کچھ اور کر دیں، کبھی آپ کچھ اور کر دیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو فائل ہے ڈاؤن لوڈ ہونے والی، وہ سسٹم کی فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. جب وہ صحیح طریقے سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی تو سسٹم صحیح طریقے سے اپ گریڈ نہیں ہوگا. جب سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کو وہ پرفارمنس نہیں دے سکتا جو ریکوائرڈ ہے. یہاں تک بات میں نے پہنچا دیا. اگر بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو میرے لیے آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی. لہذا جہاں سسٹم اپ گریڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہاں پر ضروری کیا ہوتا ہے؟ باقی تمام سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو کاٹ کر، ہر ایک سے اپنے آپ کو منقطع کر کے صرف اس سسٹم سے اپنے آپ کو اتصال اور کنیکٹیوٹی دینا ہوتی ہے. اور پھر یہ کنیکٹیوٹی بھی وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے انٹرنیٹ سے، ایسے اس سے جوڑ کر رکھو کہ جو بار بار ڈسکنیکٹ نہ ہو. وہ کنیکٹیوٹی بھی آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. اگر بار بار ڈسکنیکٹ ہوگا تب بھی یہی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. بس اب آپ کو دو چیزیں چاہیے. ایک، آپ کی اپنی جتنی بھی باقی مشغولیات تھیں ان کو بند کرو. دوسرا، کسی ایسے وائی فائی سے اپنے آپ کو متصل کرو کہ جس کی کنیکٹیوٹی میں خرابی پیدا نہ ہو. جب یہ دو چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں کچھ دیر کے اندر، 5 منٹ لگتے ہیں، 7 منٹ لگتے ہیں، آپ کا موبائل اپ گریڈ ہو جاتا ہے. اب یہ آمادہ ہے ہر طرح کے میل ویئر سے، ہر طرح کے وائرس سے، ہر طرح کے حملے سے مقابلہ کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے. اب غور کیجیے گا، اس کا معنی کیا ہے کہ جب زائر زیارت کی طرف جا رہا ہے تو زیارت اعلان بنیادی طور پر کیا ہے؟ جب وہ مزور کی طرف اپنے رخ کو پھیر رہا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے علاوہ ہر ایک سے اپنے آپ کو منقطع کر رہا ہوں. یہ کنیکٹیوٹی اگر پوری طرح سے حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اتصال کامل ہوگا. جیسے ہی اتصال کامل ہوگا فائل خود بخود اپ گریڈ ہونا شروع ہو جائے گی. لہذا آپ غور کیجیے گا، میں آپ کو مقام تک لے جانا چاہ رہا ہوں. اگر پہنچا دیا تو شاید زیارت کی حقیقت کے علاوہ کچھ ایک مسئلے آپ کے لیے اور حل ہو جائیں گے. اب کیوں اللہ تبارک و تعالی، غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، پیغمبر نے، اب میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں صرف بات آپ کو پہنچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کو اپنی زیارت کے لیے جب بلایا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ معراج. ہر بندے کو پتا ہے، اس میں کوئی بحث کوئی نہیں ہے. عرش الہی پر زیارت اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. لیکن یہ انشاءاللہ معراج کبھی پڑھوں گا تو پھر تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کیا مراحل ہیں انشاءاللہ. لیکن پیغمبر کو معراج کرا کے یہ سمجھانے کے لیے کہ مجھ سے میری اگر زیارت کرنی ہو تو میری زیارت کیا کہلاتی ہے؟ معراج. پھر پیغمبر کی زبان سے اللہ نے فرمایا چونکہ تمہاری حیثیت اور مقام یہ ہے کہ تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، عرش پر نہیں پہنچ سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، تو کیا میں خدا کی زیارت نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں کر سکتے ہو. کیسے؟ کہا الصلاۃ معراج المؤمن. نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج. اب تک آپ نے جو بھی معنی اس کا سمجھا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن عام طور پر کیا کہا جاتا ہے، سمجھا کیا جاتا ہے؟ اس معراج کے عام معنی کیا کیے جاتے ہیں؟ عام معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ نماز مومن کی بلندی کا نام ہے. عام طور پر یہ معراج کا عام معنی کیا لیا جاتا ہے؟ بلندی. لیکن معراج اللہ نے پیغمبر کو کرا کے کیا سمجھایا
کا معراج میری زیارت کا نام ہے. بھئی جو صلاحیت رکھتا تھا اسے میں نے عرش پر بلا کر اپنی زیارت کرائی ہے. تمہاری حیثیت اور اوقات صرف اتنی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو گویا میرے زائر ہوگے, میری زیارت کر رہے ہوگے, اور اسی زیارت کا نام کیا ہے؟ معراج. لہذا غور کیجئے گا, اللہ چونکہ چاہتا ہے کہ ہم نماز میں اللہ کی زیارت کو انجام دیں, لہذا اس نے ایک ڈائریکشن میرے اور آپ کے لیے فکس کر دی ہے. یہ جو اب نماز, گرچہ ہمارے بچے عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جب اللہ ہر طرف موجود ہے تو یہ قبلے کے کعبے کی طرف ہی رخ کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, اللہ نے اپنی کنیکٹیوٹی کے لیے, کیوں؟ اگر وہ ہمیں چاروں طرف ہے, موجود ہے, لیکن میں اگر اس کیفیت میں آتا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا, اور میرے اندر ہمیشہ شک رہتا کہ پتہ نہیں میں جس رخ پر کھڑا ہوں خدا یہ رخ چاہتا ہے یا نہیں. لہٰذا خدا میری اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک مقام کو میرے لیے نصب کر رہا ہے. جس مقام کو خدا نے میرے لیے نصب کیا اسے بیت اللہ کہتے ہیں. اب یہ بیت اللہ میرے لیے اس زیارت کا مقام بنے گا. میں نے جب بھی خدا سے ملاقات کرنی ہے, میں نے جب بھی خدا کی زیارت کرنی ہے, مجھے رخ اپنا کعبے کی طرف کرنا ہے. لہٰذا جیسے ہی آپ نماز میں اپنے رخ کو کعبے کی طرف لے کر آتے ہیں, اس سے پہلے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں, یہ خود اعلان یہ ہوتا ہے پروردگار میں ہر ایک سے اپنے آپ کو کاٹ کر تجھ سے اپنے آپ کو متصل کرنے کی منزل میں ہوں. اللہ اکبر. تو اس سے متصل کر رہا ہوں, لیکن اب میں آپ کو ایک مقام تک پہنچاؤں گا. وہ مقام کیا ہے؟ اب ہم کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد جب ہم نے نیت کر لی تو اب ہم نے ایک مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کہی. تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہے؟ خدا نے اس سال حج کی سعادت نصیب کی. جب ہم نے احرام باندھا تو پہلی مرتبہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کے معنی کو حس کیا. احرام کیا ہے؟ احرام لباس کی کیفیت نہیں ہے. احرام حاجی عمرے پر یا حج کے لیے جب جاتا ہے تو میقات پر پہنچنے کے بعد اس نے ایک عمل انجام دینا جسے کہتے ہیں محرم ہونا. یہ محرم ہونے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے اوپر بہت کچھ حرام کر لینا. اب جیسے ہی حاجی میقات پر پہنچ کر احرام کی نیت کرتا ہے کہ پروردگار میں احرام باندھتا ہوں عمرے کے لیے قربتاً الی اللہ, اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے, تو جیسے ہی وہ یہ تلبیہ پڑھے گا اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو عام زندگی میں ہمارے اوپر حلال ہیں حرام ہو جاتی ہیں. تقریباً 21 کے قریب چیزیں ہیں جو حاجی پر عمرے پر جانے پر والے پر جو احرام باندھ لیتا ہے حرام ہو جاتی ہیں. آئینے میں شکل نہیں دیکھ سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, مرد متحرک سائے میں نہیں جا سکتا, خاتون اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتی, ناخن نہیں کاٹ سکتا, بال نہیں کاٹ سکتا, سلا ہوا لباس مرد نہیں پہن سکتا. لہذا وہ جو ہم احرام لباس کو سمجھتے ہیں وہ احرام لباس نہیں ہے. چونکہ احرام کی شرط ہے کہ انسان مرد سلا ہوا لباس نہ پہنے, لہذا مرد اپنے بدن کو چھپانے کے لیے 2 چادروں کو استعمال کرتا ہے جو سلی ہوئی نہیں ہوتی. اب یہ احرام کی کیفیت یعنی کیا؟ اپنے اوپر خدا کے لیے بہت ساری چیزوں کو, یعنی ان 21 چیزوں کو جو عام حالت میں حلال ہیں ان سب کو کیا کر لینا؟ حرام. یہ ساری چیزیں, اپنی ہی زوجہ ہے حرام, خوشبو ہے حرام, حالانکہ عام حالت میں خوشبو مستحب ہے, لیکن احرام کا معنی کیا ہے کہ میں نے حتیٰ اللہ کی خاطر اس خوشبو کو بھی اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام. لہذا احرام کا اصل معنی ہے اپنے اوپر حرام کرنا. تکبیرۃ الاحرام کا کیا معنی ہوا؟ یعنی وہ تکبیر جس کے بعد ہر شے مجھ پر خدا کے علاوہ حرام ہے. لہذا جیسے ہی میں تکبیرۃ الاحرام کہتا ہوں, اب میری آنکھ سوائے خدا کے کچھ اور نہ دیکھے, اب میرا کان خدا کے علاوہ کسی اور کو نہ سنے, میری زبان سوائے خدا کے کسی اور چیز کو ذکر نہ کرے, میرا بدن سوائے خدا کی مرضی کے کچھ اور انجام نہ دے. اب غور کیجئے گا, بس یعنی تکبیرۃ الاحرام, میں لفظ بدل رہا ہوں آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے. تکبیرۃ الاحرام بنیادی طور پر کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا سے متصل کر کے ہر چیز سے اپنے آپ کو منقطع کر دینا. معنی بھی میں نے آپ کی خدمت میں زیارت کا پورا معنی کیا. کیفیت کیا ہے
کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہی خدا کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لینا. اب جتنا میں خدا کے علاوہ چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتا چلا جاؤں گا اتنا میرا خدا کے ساتھ کنیکشن آٹومیٹیکلی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اب یہ اس ڈسکنیکٹیوٹی کے مرحلے ہیں. ایک مرحلہ انقطاع یہ ہے کہ میں ظاہری طور پر اپنے کان کو متوجہ رکھوں صرف خدا کی طرف، اپنی زبان کو متوجہ رکھوں خدا کی طرف، وہ الفاظ ادا کروں جو مجھے خدا نے کہے ہیں نماز میں، وہ حرکتیں انجام دوں، وہ افعال انجام دوں جو خدا نے مجھے کہے ہیں. یہ ایک مرحلہ ہے. اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے آگے کا مرحلہ یہ کہ حتیٰ اپنی سوچ کو بھی خدا کی طرف متوجہ رکھو. لہذا یاد رکھیے گا نماز میں نماز کے علاوہ اور خدا کے علاوہ ہر سوچ غلط ہے. ہر سوچ، آپ دنیا کے بہترین کام کے بارے میں بھی اگر سوچ رہے ہیں وہ غیر اللہ ہے، نماز میں جائز. لیکن اللہ نے ہماری حیثیتوں کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو ہمارے لیے تھوڑا سا آسان بنا دیا ہے. لہذا حضور قلب کو اور نماز میں شرط نہیں قرار دیا اللہ نے، لیکن اصل نماز وہ ہے جو حضور قلب کے ساتھ. اب اس حضور قلب کا ابتدائی ترین مرحلہ کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے ذہن کو بس اس طرف متوجہ رکھیں کہ پروردگار تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے کہنے پر یہ کام انجام دے رہا ہوں. اسی لیے بعض عرفا کہتے ہیں کہ ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اپنے ذہن میں ایک مرتبہ، ذہن میں، زبان سے نہیں، ذہن میں دہراؤ کہ میں یہ سجدہ صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ رکوع صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ قرات صرف خدا کے لیے کر رہا ہوں. اور اس دوران اپنے آپ کو اس طرف متوجہ رکھو کہ میں خدا کے سامنے یہ الفاظ دہرا رہا ہوں. یہ ابتدائی ترین مرحلہ حضور قلب ہے. اب جیسے جیسے یہ قلب کا مرحلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور انسان کی توجہ خدا کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے انسان کے وجود کا انقطاع ہوتا چلا جاتا ہے اور روح خدا سے متصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب جتنا عارف، لہذا ایک عارف آیت اللہ نخود کی اصفہانی کہ جن کا مرقد امام رضا علیہ السلام کے صحن مبارک میں ہے، مقام نہیں ہے لیکن صرف اللہم صلی اللہ عارف زمان آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے بارے میں صرف ایک دو جملے کہتا چلوں. اگر آپ انشاءاللہ خدا آپ سب کو زیارت امام رضا علیہ السلام نصیب فرمائے، جب آپ پہنچیں گے انشاءاللہ تو ایک صحن ہے جسے صحن انقلاب یا صحن سقا خانہ یا صحن شفا، یہ سارے نام. چونکہ پانی کی ایک بہت بڑی سبیل لگی ہوئی ہے، سقا خانہ کہا جاتا ہے. چونکہ وہ جالی جس پر لوگوں کو شفا ملتی ہے لگی ہوئی ہے، لہذا صحن شفا کہلاتا ہے. اور صحن انقلاب کہلاتا ہے کیونکہ انقلاب اسلامی کی بنیاد اور ابتدا اسی صحن سے رکھی گئی. لہذا اگر آپ کا رخ امام کے زری کی طرف ہو اور آپ اس صحن کے دروازے پر کھڑے ہوں تو آپ کے رائٹ ہینڈ پر جو دروازے کا ستون ہے اس ستون کے پاس آیت اللہ نخود کی اصفہانی کی قبر ہے. اور آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب بھی کوئی ان سے آتا اور دعا کے لیے کہتا تو آپ اسے چنے کا ایک دانہ دیا کرتے تھے. چونکہ فارسی میں چنے کو نخود کہتے ہیں تو اسی چنے کی وجہ سے آپ کو نخودگی کہا جانے لگا، یعنی وہ عارف کے جو لوگوں کو شفا کے لیے اور اس کے لیے چنا دیا کرتے تھے. اور بہت سارے بے اولاد افراد کو آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے اس چنوں کی وجہ سے اللہ نے وسیلہ بنا کر آپ کو بہت سارے لوگوں کو اولاد عطا کی. لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد ایسے افراد کی ابھی بھی ان کی قبر پر حاضری دیتے. اس عارف کے بارے میں بس ایک جملہ کہوں گا کہ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو 20 میٹر نیچے بنایا. تو جو آپ کے اطراف میں لوگ تھے وہ حیران ہوئے کہ یہ بہرحال عام طور پر 1 یا 2 میٹر سے زیادہ قبر نہیں بنائی جاتی. آپ نے کہا 20 میٹر. تو کہا وہ سب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آپ کی وصیت کو وصیت سمجھتے ہوئے جب قبر بنائی گئی تو 20 میٹر نیچے قبر تیار کی گئی. اور اس واقعے کے تقریباً 20 سال کے بعد جب امام رضا علیہ السلام کے حرم کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اور حرم کو بڑا کیا گیا ہے تو وہ جگہ جہاں پر آپ کی قبر تھی ایکسٹینشن کے حصوں میں آیا اور ضرورت تھی کہ وہاں پر کم از کم 18 میٹر تک زمین کو کھودا جائے. جب 20 سال کے بعد 18 میٹر وہاں سے زمین کو کھودا گیا
تو آیت اللہ نخود کی اصفہانی کی جو قبر مطہر تھی وہ بالکل اس جگہ پر آ گئی جہاں پر نارمل قبر کا سائز ہوا کرتا ہے. آیت اللہ نخود کی اصفہانی. بہت سارے واقعات ہیں، ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ حرم امام رضا میں چھت پر جا کر بعض جگہوں پر عبادتیں انجام دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ عبادت کرنے گئے اور جو شخص تھا وہ آپ کو چھت پر لے جا کر اس نے جب واپس آ رہا تھا تو دروازے کو اس نے تالا لگا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا. اتنے میں طوفان آ گیا برف کا. اب جب طوفان آیا تو یہ مختلف کاموں میں مشغول ہو گیا، حرم کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ بند کرنے میں اور مختلف کام دیکھنے میں، اور تقریباً پوری رات گزر گئی. پوری رات گزرنے کے بعد جب تقریباً صبح کا وقت ہوا تو اسے خیال آیا کہ میں تو اوپر آغا کو چھوڑ کر دروازے کو تالا لگا کر آ گیا ہوں. اب اس کے دل میں خوف تھا کہ پتہ نہیں اس طوفان میں، اس برف میں آغا کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. لہذا ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، ڈرتے ڈرتے اوپر گیا. جب اوپر جا کر دیکھا تو دیکھا کہ آغا حالت رکوع میں ہیں اور تقریباً 3 فٹ برف آپ کی کمر کے اوپر جمع ہے. لیکن اس حالت رکوع میں، اس کیفیت میں آقا کی عبادت کے اندر کوئی فرق نہیں. اگر عارف اتصال کی اس منزل پر پہنچے، اب ہم نے ایک بات عرض کی جو میں نے آپ کے منزل پر پہنچانا ہے، تو لوگ سوال کریں گے کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، بدن کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کے اوپر اتنی دیر برف رہے بدن کا عجیب حال ہو جاتا ہے، درد ہے، تکلیف ہے، سردی ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. یہ جو کیفیت ہے یہ روحانی اعتبار سے ایجاد ہوتی ہے کہ انسان انقطاع کی اس منزل پر آتا ہے کہ جب روح خدا سے اتصال پیدا کرے تو بدن سے بھی حتیٰ جدائی پیدا کر لیتی ہے. جب روح کا بدن سے انقطاع حاصل ہو جائے تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جب بدن کے اندر تکلیف کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا. اب یہی کیفیت میڈیکل کی دنیا میں بھی پیش آتی ہے. جب کسی کو آپریشن کرنا ہو تو عام طور پر اس کو اینستھیزیا لگایا جاتا ہے. اب جب اینستھیزیا لگایا جاتا ہے تو ایک اینستھیزیا ہے جو کہ لوکل کہلاتا ہے اور ایک اینستھیزیا جنرل کہلاتا ہے. ڈاکٹروں کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی اشتباہ ہو تو میری اصلاح ضرور کر دیجیے. لیکن لوکل اینستھیزیا میں کیا ہوتا ہے، میری انگلی کا آپریشن کرنا ہے، یہاں پر لگا دیں گے میری انگلی سن ہو جائے گی، اب آپ جتنی بھی کاٹ پیٹ کر لیں مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا. لیکن کہیں اگر کوئی بڑا آپریشن کرنا ہو تو جنرل اینستھیزیا دیا جاتا ہے. انسان کا پورے اپنے بدن کے ساتھ رابطہ درد کا منقطع ہو جاتا ہے. ایک دوا اگر انسان کو لگائی جائے تو انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا اپنے بدن کے ساتھ ارتباط منقطع ہوتا ہے. زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ زندہ ہوتا ہے. زندہ ہونے کے باوجود صرف اس کا اپنے بدن کے ساتھ سینس کا ارتباط منقطع ہو جائے تو اب آپ اس کے پاؤں میں کوئی چیز لگا دیں، کوئی چیز نکال لیں، اسے درد کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دوا نے یہ کام دیا ہے. اب اگر انسان نماز کی حالت میں اس جگہ تک پہنچ جائے کہ اس کا اتصال خدا کے ساتھ 100% ہو جائے تو ایک کم ترین اثر انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے بدن سے رابطہ منقطع ہو چکا ہوتا ہے. اب جب بدن سے رابطہ منقطع ہوتا ہے تو اب آپ اس کے بدن پہ کوئی چیز لگا دیں یا اس کے بدن سے کوئی چیز نکال لیں، اس کو احساس نہیں ہوگا. اب اگر کوئی نماز میں کھڑا ہو جس کی دعا کے الفاظ یہ ہوں، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار علی کو اپنے علاوہ ہر شے سے منقطع کر دے، کمال الانقطاع الیک، میں ہر شے سے کمال انقطاع پیدا، کمپلیٹ ڈسکنیکٹیوٹی پیدا کر لوں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی میں تیرے علاوہ ہر شے سے منقطع ہوں گا میرا تیرے ساتھ اتصال اپنے کمال پر پہنچے گا. تو جب علی کا کمال اتصال پیدا ہوتا ہے تو وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پھر علی کو درد کا کوئی احساس نہیں ہوتا. لہٰذا یہ روایت اگر تمہیں یہ مقام سمجھ میں آئے تب سمجھ میں آئے گا. پیر میں تیر ہے،
نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے مولا کو درد کا احساس ہوتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں بس تھوڑی دیر صبر کرو، نماز کا وقت آنے دو۔ علی جب نماز میں کھڑا ہوگا اور ایک مرتبہ یہ اتصال حقیقی حاصل ہوگا تو علی اپنے بدن سے بھی جدا ہو جائے گا۔ جب علی اپنے بدن سے جدا ہو جائے تو پھر تیر نکال لینا، کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے بدن سے جدا ہو چکا ہو، کمال انقطاع کی منزل پر ہو، اسے درد کا کوئی احساس۔ لہذا اب میں ایک مقام آپ کے لیے یہاں پر حل کر کے جا رہا ہوں کہ کسی نے یہ کہا کہ بھائی علی نے نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی تو اس نے سنا تو ہوگا نا کہ یہ فقیر کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، فقیر کافی دیر تک لوگوں سے بات کر رہا تھا، جب تک فقیر مخلوق کو آواز دے رہا تھا علی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی فقیر نے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تو اب جو پروردگار کے ساتھ وصل ہوا تھا اسے وہ آواز بھی آئی، وہ عمل بھی انجام دیا۔ ہاتھ علی کا زکوٰۃ دے رہا ہے، عمل خدا کی آیت بن کر نازل ہو رہا ہے۔ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ علی زمین کی آواز سن رہے ہیں، علی کو آواز وہ سنائی دے رہی ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچی ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، پروردگار کا وعدہ اذا سألك عني عبادي فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں کب اپنے بندے کی جواب دیتا ہوں بات کا؟ جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ فقیر اب تک مخلوق کو پکار رہا تھا، جب اس نے خدا کو پکارا تو جو خدا سے وصل تھا، آج اس کی بات کا جواب علی انگوٹھی دے کر دے رہے ہیں۔ اسی کو تو ہمارے زبان میں وسیلہ کہتے ہیں کہ جو خدا جواب دینے کے لیے جسے اپنے اور مخلوق کے درمیان میں استعمال کرے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ آج انہی کا وسیلہ لے کر ہم بارگاہ میں موجود ہیں۔ ان تمام وسیلوں میں سب سے زیادہ محکم اور مضبوط وسیلہ سید الشہداء۔ امام سے پوچھا مولا کیا آپ سب سفینۃ النجات نہیں ہیں؟ فرمایا ہم سب سفینۃ النجات ہیں۔ کہا تو پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا میرے جد کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ سریع۔ وسعت اس وسیلے کی یہ ہے، اس سفینے کی وسعت یہ ہے، ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب، ہر مکتبہ فکر حسین کو اپنے لیے وسیلہ نجات سمجھتا ہے۔ سری کتنا ہے، کس قدر سری؟ دعائے کمیل میں امام فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانا۔ فرمایا اللہ کے رضا کی سرعت کیا ہے؟ کہ یہاں بندے کی آنکھ سے ندامت کا آنسو ٹپکتا نہیں ہے، وہاں خدا راضی ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر پروردگار غلطی ہو گئی، اتنی سی بات، صرف اتنی سی بات، پروردگار غلطی ہو گئی، نادم ہو کر بندے کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا نہیں ہے، خدا راضی ہو جاتا۔ بس یہ آنسو وسیلہ بنتا ہے خدا اور بندے کے درمیان۔ کائنات میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جس کا نام سن کر آنسو اتنی جلدی آنکھ میں آتا ہو۔ انا قتیل العبرات، کئی معنی ہیں اس کے، کئی معنی، ان میں سے ایک معنی ہے وہ قتیل ہے کہ جس کے لیے آنسوؤں کا نذرانہ پلکوں پہ تیار ہے۔ عجیب ہے نا، ابھی محرم آیا نہیں ہوتا، شیعوں کے اوپر غم کی کیفیت خود بخود طاری ہونا شروع ہو جائے۔ میں نے کل رات بھی ایک مختصر سے گفتگو میں عرض کیا تھا، یہ امانت ہے، اس کا خیال رکھو، یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ کچھ زیادہ نہیں ہے، حسین صرف 10 دن کے لیے وہ بستی آباد کر رہا ہے جو 10 دن اجڑ جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ یہ سیاہ لباس پہن کر اپنی صورتوں کو ایسا بناؤ کہ اگر بازار چلتے ہوئے زمانے کا امام تمہارے چہرے پر نظر ڈالے تو اسے پتہ لگے یہ میرے جد حسین کے لیے عزادار ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے سیدہ فرش ادا پر آتے ہیں، ہمارے چہروں کو دیکھ کر سیدہ کو لگے یہ میرے بیٹے کے عزادار ہے۔
ان 10 دنوں میں سوگ کی وہ کیفیت طاری کرے، فضا کو ایجاد کرے، گھروں کی فضا کو ایجاد کرے، ہمارے بچوں کو لگے کہ ہمارا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ سب سے سریع ترین وسیلہ ہے حسین کا، سب سے تیز ترین سفینہ ہے حسین، اور آپ یہ ایام خاص طور پر اس سفینے کی اس سیر کا زمانہ ہے کہ اگر ہم ذرا سی ہمت کریں تو حسین کے سفینے میں بیٹھ کر وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں حسین ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ امام تک ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کا قاصد پہنچا، امام مسجد النبوی میں ہیں اور آپ کے ساتھ عبید اللہ بن زبیر بھی موجود۔ جب رش تھوڑا سا کم ہوا، اس نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا آپ کو ولید نے جو الفاظ ادا کر رہا ہوں ضمانت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ طبری جو اہل سنت برادران کی مستند تواریخ میں سے، طبری یہ لکھتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد عبید اللہ بن زبیر نے امام سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے ولید نے ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ امام نے فرمایا یہ الفاظ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھے۔ امام نے صرف اتنا فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ بنو امیہ کا طاغوت دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ کوئی سند تاریخ میں اور چاہیے یا نہ چاہیے ہو، یہ وہ عقیدہ ہے جسے سید الشہداء نے بیان۔ عبید اللہ بن زبیر کہتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے۔ کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام نے کہا میں جاؤں گا، ملاقات کروں گا، دیکھوں گا کیا چاہتا ہے۔ عبید اللہ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے بیعت کو طلب کرے گا، لہذا میں مکے کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکے چلے جائیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم شب کی تاریکی میں کوئی کام انجام، علی کا شعر ہے، چھپ کر ڈر کر کچھ نہیں دوں گا انجام، لہذا یہ یہاں سے جدا ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے عبید اللہ ابن زبیر نے راتوں رات قافلہ تیار کیا اور گمنام راستوں سے اپنے آپ کو مکہ پہنچا دیا۔ لیکن سید الشہداء گھر آئے اور ارکان کربلا کو جمع کی۔ یہ کربلا کے ارکان ہیں، کون ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بلایا، امام سجاد علیہ السلام کو بلایا، جناب عباس کو بلایا، حسین کی کربلا مکمل ہو گئی۔ مشورہ کیا، جب مشورہ کیا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ امام وقت ہیں۔ امام نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے۔ تو جناب زینب نے فرمایا کہ بھائی مدینہ کی فضا اب وہ نہیں رہی، اگر آپ نے ارادہ کیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تنہا نہ جائیے۔ اور یہ مقام جناب زینب کی سیاسی بصیرت کی ایک بہت بڑی دلیل۔ امام نے شریکت الحسین شریکت الکربلا کے اس مشورے کو مانا اور اپنے 18 چاندوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ 18 بنی ہاشم تیار ہوئے، اپنے لباس کے نیچے برہنہ تلواریں لیے، امام کو اپنے جلوم میں لیے دارالامانہ پہنچ گئے۔ امام نے باہر سب کو کھڑا کر کے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو تو بے در اندر آ جانا۔ یہ فرمان دے کر امام چلے گئے۔ وہاں گفتگو ہوئی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ولید کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے جسے پیغمبر نے لعنتی قرار دے کر مدینہ سے نکال دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا، مروان بن حکم۔ اب یہ تاریخ میں ہمارے سوال ہیں کہ جسے پیغمبر لعنتی قرار دے کر مدینہ سے جلا وطن کر دیں، وہ کون ہیں کہ جو اسے واپس نہ صرف مدینہ میں بلاتے ہیں بلکہ اہم مقامات اس کے حوالے کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہی شخص ایک روز خلیفۃ المسلمین بن جاتا۔ لہذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امام نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر ایسے لوگ خلیفۃ المسلمین بن جائیں تو علی الاسلام میں سلام، ایسے اسلام پر حسین کا سلام۔ پھر ایسی مسلمانیت تمہیں مبارک ہو، اگر تمہارا خلیفہ یزید و مروان جیسا ہوتا ہو تو ہم کافر ہی بھلے۔ امام کی جب ولید سے بات چیت ہوئی تو تاریخ طبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ 2 خط ہیں، جن میں سے دوسرا ایک چھوٹا سا خط ہے جس کے اوپر صرف اتنا لکھا ہے کہ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کو طلب کرو، اور اگر یہ قبول نہ کریں تو ان کی گردنیں کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ لیکن ولید کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ امام سے یہ بات کہہ سکے، لہذا اس نے کہا کہ صورتحال یہ ہے اور
بیعت کا تقاضا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو بھی یہ چاہتا ہوگا کہ ہم دن کی روشنی میں بات کریں؟ اس نے کہا جی مولانا۔ کہا تو بس ٹھیک ہے، کل مسجد النبوی میں ہم بتائیں گے کہ کون بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ بات کہہ کر جس وقت امام پلٹ رہے تھے، مروان یہ کہتا ہے ولید کو کہ ابھی ان سے بیعت کو طلب کر، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو انہیں یہیں پر قتل کر دے، یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، علی کے بیٹے کو جلالا گیا۔ ایک مرتبہ مڑ کر کہا یا ابن الزرقاء، تو مجھے ڈراتا ہے قتل سے، تو مجھے طلب کرتا ہے یزید کی بیعت کے لیے، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں ہوں وہ جو معدن رسالت ہوں۔ انشاءاللہ کل یہیں سے ہم بات کریں۔ میں ہوں اہل بیت النبی، میں ہوں معدن الرسالہ، میں ہوں مختلف الملائکہ۔ امام کے خطبے کے یہ وہ پہلے 3 الفاظ ہیں جس کو امام نے زیارت جامع کبیرہ کے پہلے 3 الفاظ کے طور پر استعمال کیا۔ لہذا کل انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام نے جب کہا پھر تم مجھے اس کی دعوت دے رہا ہے بیعت کی جو علی اعلان فسق و فجور کرتا ہے، جو ناحق خون بہاتا ہے، اور پھر تاریخ ساز جملہ ہے، امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت۔ لہذا یاد رکھیے گا، جب ہم کسی کے لیے حسین جیسا کہہ رہے ہوتے، ہم خود نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم نے امام حسین سے اس جملے کو لیا ہے۔ جب ہم کسی کو یزید زمان کہہ رہے ہوتے ہیں تو امام کے اسی جملے سے ہم مدد لیتے ہیں کہ جب امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یزید جیسے پیدا ہو جائیں تو جو اپنے زمانے کے یزید کے سامنے کھڑا ہو وہ حسین تو نہیں بن سکتا، حسین کا غلام ضرور بن سکتا ہے۔ لہذا عزیزان من، جب امام نے یہ جملہ کہا تو احیانا امام کی آواز بلند ہوئی۔ بس جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی، ایک مرتبہ جوانوں نے بنی ہاشم نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے تلواروں کو لیے بارد ہوئے، چاروں طرف سے امام کو اپنے گھیرے میں لیا اور حفاظت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچا دیا۔ تاریخ کے بس یہ جملے پڑھتا ہوں اور ایک مرتبہ میری فکر مجھے عصر عاشور لے جاتی ہے۔ آج میرے مولا کی آواز صرف بلند ہوئی ہے، جوانان آ گئے اور حسین کو بحفاظت اپنے گھر تک پہنچا دیا، لیکن عزادارو 10 محرم کی عصر کو یہی حسین استغاثہ بلند کر رہا ہوگا، تڑپ کر کہہ رہا ہوگا حل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، میرا مولا استغاثہ بلند کر رہا ہوگا، لیکن لاشیں تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہوں گے مولا خدا ہمیں فرصت دے، مہلت دے، حیات دے، ہم دوبارہ تمہاری حفاظت کے لیے آ جائے۔ اتنا تنہا ہو جائے گا حسین کہ پھر 6 مہینے کا علی اصغر اپنے بابا کے استغاثے کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھے گا۔ بس عزیزو گھر آ کر امام نے جب صورتحال بیان کی تو ایک مرتبہ فیصلہ یہ ہوا کہ اب نانا کے مدینہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ امام نے مدینہ النبی کو چھوڑنے کے لیے کتنی مرتبہ جا کر قبر پیغمبر سے لپٹ لپٹ کر گریہ کیا۔ ارے نانا کی مرقد کو چھوڑنا حسین کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا تاریخ نے حسین کو نانا کی مرقد سے تو لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا، لیکن خدا جانے رات کی تنہائی میں حسین کس گوشے میں جا کر ماں کی قبر سے لپٹ کر کیسے رویا ہوگا۔ مشکل ہے حسین کے لیے، لیکن ایک مرتبہ آمادہ ہوئے اور 28 رجب المرجب کی رات ہے کہ جب یہ کاروان تیار ہو چکا، شب کی تاریکی میں قناتوں کو لگا کر آخری مرحلے پر بیویوں کو سوار کرایا جا رہا ہے، رات کی تاریکی بھی ہے، قناتوں کو لگا کر راستوں کو بھی روکا گیا تاکہ کوئی نامحرم داخل نہ ہو، اور پھر جب بیویاں باہر آئیں تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ہودجوں میں سوار کیا گیا، محامل میں سوار کیا گیا، اماریوں میں سوار کیا گیا۔ جب کوئی بیوی تشریف لاتی اس کا محرم آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتا، جناب ام فروا آئیں تو جناب قاسم نے بڑھ کر سہارا دیا، جناب ام رباب آئیں تو جناب علی اکبر نے بڑھ کر سہارا دیا، جناب ام کلثوم آئیں تو حضرت عباس نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ ہر بیوی کو کوئی محرم سوار کرا رہا ہے۔ بس اتنے میں ایک جلیلہ میری بیوی وارد ہوئی، جیسے ہی وارد ہوئی بنی ہاشم ایک
مرتبہ بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی. کسی نے آگے بڑھ کر دامن کو تھاما, کسی نے آ کر آبا کو سنبھالا, کسی نے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا, کسی نے اپنے زانو کو طے کیا. بی بی نے زانو پر پیر رکھا, کئی ہاتھ بڑھے بی بی کو سہارا دینے کے لیے. اتنی جلالت کے ساتھ جب بی بی سوار ہوئی تو کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے. بس عزیزو, اتنی جلالت کے ساتھ میری بی بی سوار ہوئی, لیکن جب 11 محرم کی صبح یہی بی بی ارے ایک اور سفر کے لیے آمادہ ہو رہی تھی تو سر پر چادر موجود نہیں تھی, اونٹوں پر اماریاں موجود نہیں تھی, ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. ارے ایک ایک بی بی کو سوار کر کے جب اپنی سواری کے پاس آئی, ایک مرتبہ گنج شہیدہ کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ دل میں خیال آیا ہوگا, ارے کہاں ہو میرے جوانوں, کہاں ہو مجھے سوار کرانے والوں, ارے کوئی آگے نہ بڑھا. ایک مرتبہ بیمار امام اپنی زنجیریں سنبھالے آگے بڑھا, رو کر کہتا ہے پھوپھی آج آپ کو بیمار امامت سوار کرا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.